شروع کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ حق بات کو کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ دین کی بات میں غلطی سے بچائے، کبر سے بچائے اور حق بات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، محبت کو، اور جس محبت سے ہم لوگ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ یہ آج 16واں سیشن ہے، اور مالک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت کے ساتھ ہمارے اس پورے سیشن کو لے کے بھی چلا، اور اللہ تعالیٰ نے اب تک عافیت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ہم لوگ مکی زندگی کے بالکل آخری مراحل پر تھے۔ ہم نے پچھلے ہفتے شب معراج کے واقعے کو تفصیل سے کوشش کی تھی ذکر کرنے کی، اور کوشش کی تھی کہ اس کے اختلافی پہلوؤں سے بچا جائے اور اس کی کمپلیکیشن سے بچا جائے، اور ایک مجموعی خاکہ روایات کے اعتبار سے جو تھا اس کو پیش کیا۔ آج کا جو سیشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا، مکی زندگی کا وہ سیشن ہے جس کے اندر مدینے کے لوگوں کو دعوت پہنچی ہے، اور یہ وہ کوز بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیگریشن کا۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ معراج کے سیشن میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں نماز پڑھائی گئی تھی اور کہا گیا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اسباب کا آغاز ہونا تھا کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماحول پیدا کرتے مدینے میں مائیگریشن سے پہلے کا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے مدینہ منورہ میں اصل میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، اور کس طرح سے وہ تمام چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر گئے مدینہ منورہ میں، اور تھوڑا سا ہم ہسٹری کو بھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی محنت میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، تاکہ ہمیں اصل میں اس دعوت کی محنت کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اس کا تھوڑا سا پیچھے کا ایسنس دیتے ہوئے پھر ہم آگے کی طرف آئیں گے، تاکہ تاریخ کو ہم ایک دوسرے سے کوریلیٹ کر سکیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 3 سال چھپ کر دعوت کا کام کیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر دعوت کا کام کرتے، پھر آپ نے 4تھے سال جو ہے دعوت کا کام جو ہے وہ علی الاعلان کیا۔ ہم پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب موسم حج کا آتا تو پوری دنیا کے پورے اہل عرب جو تھے وہ مکہ کی طرف آتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دعوت کی محنت کو قبائل میں جا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے، اور ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوق عکاظ، جو کہ طائف کے رستے میں اگر ہم جائیں ریاض سے تو جب ایئرپورٹ آتا ہے تو اس کے پاس ایک ایگزٹ آتا ہے سوق عکاظ کا، یہ بہت پرانا بازار ہے، یہاں پر غلام بکتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوق عکاظ میں، مجنہ کا ایک علاقہ ہے، ذی المجاز کے بازار تھے، وہاں حاجیوں کے پاس کی قیام گاہیں ہوتی تھی، حاجی جمع ہوتے تھے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر اللہ اور اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ تم میری بات مان لو، تم کو جنت ملے گی، یہاں تک کہ کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا۔ اچھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت عام ہو گئی تھی تو لوگ جانتے تھے کہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور قریش اس بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قریش حرم حج میں بندے کھڑے کر دیتے تھے کہ یہ ایک ہمارا ایک شخص ہے جو کہ بات کرتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک قبیلے کی قیام گاہ میں جاتے، وہاں دعوت دیتے، حتیٰ کہ آپ بنی عامر بن صعصع کے پاس پہنچے، یہ قبیلے کا نام تھا، اور ان کو دعوت دی۔ اس قبیلے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھروں کی بارش کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر
بنو محارب بن خفصہ کے پاس، جو کہ ایک اور قبیلہ تھا، وہاں تشریف لے آئے. اور جب آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے کے آئے، میں آپ کو میوٹ کر دوں. جی عبد الجبار بھائی، ذرا آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے پلیز. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام جب بنو عامر سے دعوت کی محنت میں بنو عامر سے واپس آئے، تو بنو عامر کے بعد آپ بنو محارب بن قفصہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں دین کی دعوت دی. تو وہاں آپ علیہ السلام کو ایک بوڑھا شخص ملا جس کی عمر کم و بیش 120 سال کی تھی، اور اس پہ آپ علیہ السلام نے دعوت دی. معذرت میں دیکھ لوں کسی ایک شخص کا. جی ٹھیک ہے. تو اس شخص کو آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، تو وہ آپ علیہ السلام کو پہچان گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، تیرے علاقوں والوں نے تیرا ساتھ نہیں دیا، اور اگر کوئی شخص تیری بات مانے گا تو وہ اپنے ساتھ بہت بری چیز لے کر جائے گا. تو ابو لہب جو تھا، جو کہ آپ علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، وہ یہ پیچھے جو تھا وہ سن رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر تیرے جیسے، یعنی اس بوڑھے شخص سے اس نے کہا کہ اگر تیرے جیسے لوگ جو ہیں وہ بات کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائیں اور وہ اس کی بات نہ سنے، تو آج یہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا. تو یہ جو شخص تھا، اس نے ابو لہب سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے دین سے ہٹی ہوئی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے. تو اس 120 شخص کا جو شخص تھا، اس نے اپنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا ابو لہب، اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ جنونی کا علاج کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ شخص مجنون ہے نعوذ باللہ، تو تم اس کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم اس کا علاج کرتے ہیں. لیکن ابو لہب نے کچھ نہیں کہا. تو آپ علیہ السلام کی دعوت مختلف قبائل میں چلتی رہی. اسی طرح آپ علیہ السلام حضرت وابسہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ منا میں، اگر آپ جن لوگوں نے حضرات نے حج کیا ہوا ہے، وہ جمرہ اولا کے قریب مسجد خیف ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے دعوت دینی شروع کی اور کہا کہ اے لوگوں، تم میری بات مان لو، اللہ کی بات مان لو. تو وہاں پر حضرت میسرہ بن مسروق ابصر رضی اللہ عنہ تھے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم اس آدمی کی بات کو سچا مان لیں اور اپنے علاقے میں ٹھہرا لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. یعنی آپ علیہ السلام نے اس قبیلے والوں کو دعوت دی. جب قبیلے والوں کو دعوت دی تو ایک صحابی میسرہ بن مسروق جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ علیہ السلام نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام اپنا دین پیش کرتے. لوگ پوچھتے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کہتے کہ بھئی تم میرے ساتھ، تم میری حفاظت کرو گے، مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میری مدد کرو گے میرے ساتھ. تو اس شخص نے کہا کہ یہ بڑی زبردست بات کی ہے، اور اللہ کی قسم یہ آدمی، یعنی یہ جو شخص بات کر رہا ہے، یہ غالب آ کے رہے گا. قوم نے، جو ان کی ٹرائبل قوم تھی میسرہ رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ اس کی باتوں کو چھوڑ دو، ہم یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے. یعنی اس شخص کو لے جانے کا مطلب پورے قریش سے اپنی آپ کو مول لینا، دوسرے جو ہمارے آس پاس کے ٹرائبل کے لوگ ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو ہم اس کی بات کو نہیں لے سکتے. میسرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام میسرہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر حضور علیہ السلام کو میسرہ رضی اللہ عنہ کی دعوت کی امید بنی کہ شاید یہ ایمان لے آئے. تو آپ نے پھر میسرہ رضی اللہ عنہ سے بات کی. میسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا جو کلام ہے بہت خوبصورت ہے، لیکن میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، اور آدمی قوم ہی کے ساتھ چلتا ہے، اور جب آدمی کی قوم مدد نہ کرے تو دشمن زیادہ دور نہیں ہوتا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے، جانے لگے. تو میسرہ نے پھر کہا لوگوں سے کہ بھئی ہمارے پاس ایک شخص رہتا ہے یہودی، آؤ جا کے اس سے بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال لیتے ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہودی جانتے ہیں، اور اگر یہ شخص واقعی نبی ہے تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ تو وہ یہودی کے پاس گئے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پوچھیں، تو اس نے وہ تمام نشانیوں کے بارے میں کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی ہوں گے، اونٹ پر سوار ہوا کریں گے، اور نہ زیادہ قد لمبا ہوگا، نہ چھوٹا ہوگا، نہ بال گھنگریالے ہوں گے، نہ بالکل سیدھے ہوں گے، نہ ان کی آنکھوں کا مائل، ان کی آنکھیں جو تھیں وہ میں سرخ ڈورا ہوگا، آنکھیں سرخی مائل کی طرف ہوں گی۔ اتنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جب یہ ساری بات یہودی سے ہوئی تو یہودی نے کہا کہ تم بہتر یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لو اور اس کا اتباع کر لو، اور ایک وقت آئے گا کہ عرب کا ہر شخص جو ہے وہ اس کی اتباع کرے گا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میری قوم، میں نے تمہیں کہا اب تو تمہیں بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اس یہودی نے بھی تمام نشانی بتا دی ہیں، تمہیں یہ بات واضح ہو گئی، اب اگلے سال ہم حج پر چلیں گے اور اس کو جو ہے وہ ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ اور چنانچہ لیکن ہوا یہ کہ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا اس کے سرداروں نے حج پہ لوگوں کو نہ آنے دیا، اور ہوا یہ کہ یہ تمام لوگ جو تھے وہ ایمان لانے سے رہ گئے۔ لیکن حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو قبول کیا، اور آپ نے پوچھا کہ میرے جو لوگ جو مجھ سے پہلے جو آپ سے ملے تھے لیکن وہ ایمان نہ لائے، ان کا کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر ایمان نہ لایا وہ سب کے سب دوزخ میں ہیں۔ اور تو میسرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ مسلمان بنایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کا بڑا درجہ تھا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ حج کے اندر مختلف قبائل میں چلتی رہی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلہ تھا، قبیلہ سوق عکاظ میں، جس کا نام تھا کندہ، قبیلہ کندہ، ان کے پاس تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا یہ بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور بڑے نرم مزاج لوگ ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی۔ تو اس قوم نے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی دعوت دی کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم جس طرح اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری جانت کی حفاظت کرو گے، اور اگر میں غالب آ گیا تو پورا اختیار ہوگا تمہیں۔ اور اکثر قبیلے والوں کو یہ بات اچھی لگی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم تو بت پرست ہیں۔ تو ان کے قوم کے ایک چھوٹی عمر کے شخص نے کہا کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہودیوں نے ہمیں بتایا ہے، اہل کتاب نے، کہ ایک شخص ظاہر ہوگا زمانے قریب میں اور وہ حرم سے ظاہر ہوگا، اور اس کی نشانیاں اس سے ہم جانتے ہیں، اس کی نشانیاں اس سے ملتی ہیں۔ تو قوم میں ایک کانا شخص تھا، اس نے کہا اس چھوٹے شخص کو جو ہے وہ کہا چپ ہو جاؤ اور میری بات بھی سنو۔ تو اس کے خاندان نے کہا کہ تم اور میری بات سنو، اس شخص نے کہا، اور اس شخص نے کہا کہ تم اس شخص کو جس کو پورا گھر اس کے قریش والے اس کو نہیں برداشت کر رہے، تم اس کو اپنے پاس لے جانا چاہتے ہو، اور تم پورے عرب سے ان سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بڑے غمگین ہو کر واپس تشریف لائے، اور وہ لوگ اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور پھر سارے جو حالات تھے وہ ایک یہودی کو سنائے۔ تو یہودی جو تھا، کیونکہ یہودی اہل علم تھے، انہوں نے کہا تم نے ایک بہت اہم موقع ضائع کر دیا، اگر تم دوسروں سے پہلے اس آدمی کی مان لیتے تو تم سارے عرب کے سردار بن جاتے۔ ان کی صفات اور حلیہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ یہودی کتاب میں حضور کی حلیہ اور صفات پڑھ کے سناتا تو یہ حضرات کہتے، یہ تصدیق کرتے۔ اس یہودی نے کہا کہ ہماری کتاب میں ہے کہ ان کا ظہور جو ہے وہ مکہ میں ہوگا، اور یہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینے کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ سن کر اس قوم نے بھی یعنی قبیلہ کندہ نے طے کیا کہ اگلے سال ہم حج پہ جائیں گے، لیکن ان کے ایک سردار نے ان کو جانے سے روک دیا، اور ان کے بعد کوئی بھی ان سے نہ مل سکا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکا۔ لیکن اس یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آخری وقت میں جب یہ مر رہا تھا تو یہ اپنے مرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا تھا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو نہیں، لیکن اس نے سنا اور اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس آخری نبی آنے والے ہیں، تو اس نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بغیر دیکھے لوگوں کی بات پر قبول کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ایک جگہ منا کے اوپر حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تھے وہ دعوت کی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مجھے اور ابو بکر کو ساتھ لیا اور ہم ایک قوم کی طرف آگے نکلے دعوت کے لیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہر دم آگے رہتے تھے اور وہ عرب کو خوب جانتے بھی تھے. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، ان قبیلے والوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، تم ربی کے خاندان سے ہو؟ تو اس کے بعد ابو نعیم نے پوری لمبی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام حضرات جو اس خاندان کے تھے، ربی خاندان کے، یہ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ان کے لوگ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جا کر اپنا تعارف کروایا، سلام کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ بنو شعبان بن ثعلبہ قبیلے کے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ قوم بہت معزز قوم ہے اور یہ بڑی قوم ہے، اور اس وقت کے اس قوم کے بڑے لوگ شامل ہیں، اور اس قوم کے جو بڑے لوگ شامل تھے اس میں مفروق بن عمر تھا، ہانی بن قبیصہ تھا، مسنہ بن حارثہ بن اور نعمان نام کے لوگ شریک تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تمام حضرات بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان میں سے جو قوم کا بڑا تھا مفروق بن عمر، اس کے پاس بیٹھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی تمہارے قبیلے کی کتنی تعداد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہیں. آپ نے کہا کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو بہادری میں؟ تو انہوں نے کہا ہم بہادر قوم ہیں اور دشمنوں سے بڑی مہارت کے ساتھ لڑتے ہیں اور غصے سے لڑتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ اور اپنی اولادوں پر اپنے اوپر رزق کی، مطلب دنیا کی کمفرٹ سے زیادہ ہم اپنے جنگی سامان کو رکھنے کی اہمیت رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. ان تمام قبائل کو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کو پتا تھا، بات تو مشہور ہو گئی تھی کہ ایک نبی آیا ہے، ایک شخص نے نبی کا اعلان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا اور آپ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو مفروق تھا، اس نے کہا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور بات کرنا چاہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سائبان کر دیا، یعنی ایک ہاتھ کپڑے کے سہارے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوپ نہ لگے. اس کے بعد اس شخص نے، مفروق نے پوچھا کہ اے قریشی بھائی، آپ ہمیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ ہمیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم جو ہے وہ ایک اللہ کی مان لو، اور اللہ سے ہونے کو مان لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا جو بتایا ہوا جو بھی وحی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائیں، اور جس کا ترجمہ یہ تھا کہ تو کہہ کہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ شریک نہ کرو اس کے سوا کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کی بات کرو، اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے. ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کاموں سے، جو ظاہر ہوا اس میں سے اور جو پوشیدہ ہے، اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر. تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مالوں کے مگر اس طرح کے بہتر ہو یہاں تک کہ پہنچ جائیں وہ اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ناپ تول اور انصاف سے، کہ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو، اور جب بات کہو حق کی بات کہو. مفروق نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی زمین پر. یہ مفروق نے جب یہ کلام سنا تو اس نے یہی کہا کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ واللہ ہم جانتے ہیں یہ زمین کا کلام نہیں ہے،
یہ زمین والوں کا کلام نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، اور قرابت والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام کرنے سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ مفروق کہنے لگا کہ اے قریشی بھائی، اللہ کی قسم تم نے بڑے عمدہ اخلاق اور بڑے اچھے اعمال کی بات بتائی ہے، اور جس نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی انہوں نے جھوٹ بولا۔ مفروق نے کہا یہ مناسب سمجھا کہ کیونکہ یہ تین بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے حانی بن قبیصہ یہ ایک بزرگ تھا جو کہ دینی امور کو ان کے قبیلے میں جو تھا وہ سنبھالتا تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی اس سے پہلے ہماری کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ کی کوئی خبر نہیں، ہم نے آپ ابھی اس معاملے پر غور کرنا ہے کیونکہ ہم ایک دم تیزی سے کسی چیز کو نہیں لے سکتے، تو جلدی کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے خاندان والوں سے بات کرنی پڑے گی، اور ہمارا کچھ معاہدے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کچھ جیو پولیٹیکل جو تھی وہ مجبوریاں ظاہر کی۔ وہ جیو پولیٹیکل مجبوریاں یہ ظاہر کی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری سرحدیں جو ہیں دراصل اس طرح سے ہیں کہ ہماری سرحد جو ہے وہ کسرا کے ساتھ ملتی ہے اور فارس کے ساتھ، اور اگر ہم آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ کی بات سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے ساتھ تو ہم معافی تلافی کر کے کچھ کام چلا سکتے ہیں، لیکن کسرا کے یہاں غلطی کا مطلب موت ہے۔ تو انہوں نے اپنے سارے عذر اپنے بتائے اور ان سے کہا، پہلے تو جیسے کہا کہ ایک نے کہا کہ ہم نے آپ کی پہلی بات سنی، اب ہم اپنے مزید خاندان والوں سے اور اپنے قبائل سے پوچھیں گے، اور دوسروں نے اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر اپنے عذر بتائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے بڑی سچی اور صاف بات کہہ دی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ کے دین کو وہی چلا سکتا ہے جو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو، یعنی ہر اور اچھے اور برے وقت کے لیے تیار ہو کہ کیا اس کے لیے برا وقت آئے گا اور کیا اچھا وقت آئے گا، وہ میرے ساتھ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے اور آگے قبیلوں کی طرف چلے جو کہ اوس اور خزرج کی طرف چلے۔ میں اوس اور خزرج قبیلہ جو تھا جو کہ مدینے کا تھا، اس کے اوپر جانے سے پہلے تھوڑی سی بات بتا دوں، یہ جو میں نے آپ کو پوری روایت نقل کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، یہ اصل میں تبلیغ والے اسی سے استنباط کرتے ہیں اپنی بات کا، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملاقات کروانے لے کے گئے، علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور ابوبکر صدیق حضرت اللہ کے رسول انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ تو ایک چھوٹی سی بات آ گئی تو بیچ میں آپ کو بتا دی۔ بہرحال اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اس طرح دعوت دیتے دیتے بنو اوس اور بنو خزرج کے پاس پہنچے، لیکن بنو اوس اور بنو خزرج سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا اور کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ اصل میں بنو اوس اور بنو خزرج جو تھے وہ دراصل مدینہ منورہ میں کہ انصار قبیلے کے دو قبائل تھے۔ اب تھوڑی سی تاریخ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اصل میں مدینہ منورہ سے یہ بھی حج کے لیے آئے تھے، لیکن میں اس کی تعریف تھوڑی سی ہم مدینہ منورہ کی کر لیں گے تو ہو سکتا ہے بعض چیزیں جو کہ ہمیں پتہ نہ تھیں، بلکہ شاید جب میں اس اسٹڈی میں ہوا تو پھر مجھے بھی بہت ساری چیزیں نئی اس میں پتہ چلیں۔ مدینہ کا اصل میں پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں چلے آئے تو پھر اس کا نام مدینۃ النبی پڑا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر کا شہر پڑا۔ یہ شہر بہت پرانا شہر تھا اور یہاں پر یہودی بہت پہلے سے آباد ہو گئے تھے اور ان کی نسلیں یہاں پر آباد ہوئیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے اور یہاں پر رہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہودیوں نے، ہم نے پہلے بھی پتا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں اور قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اپنے جس طرح بچوں کو پہچانتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، تو ان کے پاس خبر تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جو کہ مدینہ منورہ میں آئے گا۔ تو یہود جو تھے وہ انہی کی تلاش کے لیے مدینہ منورہ میں جمع ہوئے تھے۔ اب دوسری طرف کون تھے؟ انصار تھے۔ انصار دراصل جو لوگ تھے وہ یمن کے لوگ تھے اور ہوا یہ تھا کہ اور اصل میں قحطان تھے، قحطانی قبیلے کے تھے۔ یمن میں ایک دفعہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کو سیل عرم کہتے ہیں، میں نے عظم لکھ دیا، سیل عرم کہتے ہیں۔ یہاں جب یہ سیلاب آیا تو یمن کے لوگ مدینے کی طرف آباد ہوئے اور ان کے دو بھائی جو تھے اوس اور خزرج، انہی سے تمام انصاریوں کا خاندان آباد ہوا۔
یہ خاندان جب یثرب آیا یعنی مدینہ منورہ آیا تو یہود کا اثر و رسوخ تھا، وہ مال و دولت بھی ان کے پاس تھی، ان کے قبائل بھی وہاں موجود تھے، ان کے قلعوں میں بستیاں بھی موجود تھیں، تو لامولا انصار کو ان کے ساتھ رہنا پڑا۔ ایک عرصے تک تو انصار ان سے ہٹ کے رہے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انصار ان کے ساتھ مل گئے، یعنی ان کے ساتھی بن گئے، اور ایک مدت تک یہی حالت رہی کہ انصار کا خاندان بھی پھیلتا رہا، اور آہستہ آہستہ جو ان کا معاہدہ تھا، وہ جو پہلے تو یہ یہود کے بالکل اثر میں تھے، لیکن جب یہ خود بڑے ہو گئے تو انہوں نے وہ معاہدے توڑے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے معاہدے توڑے، لیکن اس سے پہلے ایک اور وجہ بنی، وہ یہ کہ یہودیوں کے اندر ایک ان کا سردار آیا، اس کا نام تھا فتیون۔ وہ انتہا سے بد کردار اور نہایت ہی عیاش انسان تھا، اور اس نے یہود کے اندر ایک حکم لگایا کہ جو شخص بھی اپنی لڑکی کو بیاہے، مطلب اس کی شادی کرے گا، اس کو پہلے میرے پاس آنا پڑے گا، یعنی میرے ساتھ وہ رات گزارے گی۔ جب انصار کی یہ نوبت آئی تو لیکن یہود نے تو اس کو برداشت کر لیا اور اس کو گوارا کر لیا، لیکن انصار کے لیے یہ مسئلہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ تو انصار کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مالک بن اجلان۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو عین شادی کے وقت کے دن جو تھی وہ اپنے گھر سے نکلی، اور اتفاق کی بات ہے کہ بھائی جو تھا اس کی نظر اپنی بہن پر بے پردہ پڑی، تو مالک آیا اور اس نے کہا کہ گھر میں گیا اور اس نے اپنے بہن کو ملامت کی کہ تمہاری شادی کا وقت ہے اور تم اس طرح بے پردہ ہو کے باہر نکلی ہو، اور اس طرح سے جو ہے تم اس طرح گزری ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ابھی تو یہ تو نے مجھے بے پردہ دیکھا ہے، رات کو دیکھنا میرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو جیسے روایت تھی، حسب دستور تھا کہ مالک کی جو بہن تھی وہ فتیون کی خلوت گاہ میں جانا تھا اس کو، تو مالک نے کیا کیا کہ عورتوں کا لباس پہن کے اس کی سہیلیوں کے بھیس میں اندر چلا گیا، اور جب وہ عورتیں جمع ہوئیں اور فتیون جو تھا جو شخص تھا، وہ اپنی جو اس کی غلاظت کی جو عادت تھی وہ اس کے لیے آیا، تو مالک جو تھا مالک بن اجلان انصاری جو تھا، اس نے فتیون کو قتل کر دیا اور غسان شام کی طرف بھاگ گیا۔ جب شام بھاگا تو وہاں پر غسان ایک ٹرائب تھا، اس کی حکومت تھی، اور وہاں پر ایک حکمران تھا، اس کا نام تھا ابو جبلہ۔ اس نے وہ ساری بات بتائی کہ یہاں پر یہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ جس کی شادی ہوتی ہے اس کو وہ پہلے اپنے ساتھ اپنی رات اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو اس نے ایک فوج بھیجی اور اس نے یہودیوں کے خلاف اوس اور خزرج کی مدد کی، اور اس طرح یہودیوں کا زور ٹوٹا اور انصار جو تھے وہ غالب آ گئے، یعنی انصار کا انفلوئنس بڑھ گیا۔ بعد میں جب انصار کی ایکسپینشن، یہاں بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں انسان، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب انسان میں حیا نہیں تو جو چاہے وہ کرے، اور یہی مسلمانوں کے ساتھ بھی آج جو ہماری تباہی و بربادی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر بھی حیا کا عنصر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، پردے کا اہتمام نہ ہونا، اسی طرح ہمارے بچوں کا کامنلی اختلاط ہونا، ملنا، یہ تمام کے تمام شر ہیں، اور پھر ان سے ہی برائیاں پھیلتی ہیں، انہی سے ہی مسائل کریٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں پرابلم، ہماری بچیوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دین بھیجا ہے، اس دنیا میں گزارنے کا طریقہ بھیجا ہے، تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور بتایا ہے، اگر اس سے ہم ڈیویٹ کریں گے تو ناکامی ہمارے سر پہ آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو پسند نہیں کیا۔ اور یہی ہوا اس شخص کے ساتھ بھی، فتیون کے ساتھ، کہ جب اس نے بے حیائی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام جلدی کروا دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب انصار قوت بن گئے تو انصار بھی جو ہے وہ ایک مدت تک تو یہ دونوں بھائی جو تھے، ان کے خاندان والے اوس اور خزرج جو تھے، وہ ایک ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد ان کے درمیان بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ انصار جو ہیں وہ ضعیف ہو گئے، یعنی اتنا لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ٹپیکل عرب کا معاملہ تھا کہ وہ جب وہ ایک جگہ رک جاتے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے تھے، تو یہ آپس میں لڑے، اور لڑنے کے بعد ہوا یہ کہ جو خزرج جو قبیلہ تھا یا اوس قبیلہ تھا، وہ
مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے وہاں پر مکے والوں سے مدد چاہی کہ تم ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ مدد کرو ہماری، اور ہماری تم جو ہے وہ مدد کر کے ہماری مدد کرو ہمارے بھائی اور جو انصار دوسرے قبیلے ان کے خلاف۔ اچھا، ہوا یہ کہ انصار میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سوید بن صامت، جو شاعری بھی کرتا تھا اور بڑا جنگاور بھی تھا۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ حج پر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پڑھے ہوئے تھے، اس نے کچھ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ سناؤں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ایک شخص تھا سوید بن صامت، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ جب وہ مدینے واپس آیا تو جنگ میں تو مارا گیا، لیکن وہ اسلام کا معتقد ہو چکا تھا، یعنی اسلام سے انفلوئنسڈ ہو چکا تھا، اور اس کی شاعری اور اس کی کمال کی وجہ سے اور اس کی باتوں کا اتنا اثر تھا کہ مدینے کے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انفارمیشن پہنچ چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے بارے میں جو تھی وہ کچھ انفارمیشن جو تھی وہ اس شخص کے تھرو جو ہے وہ آ چکی تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب اوس اور خزرج کے مارکوں میں جب شکست ہوئی اور خزرج کے لوگ جو تھے وہ جو تھے وہ ان میں سے ایک شخص تھے ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ یہ تھے، یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مکے آئے، یعنی ایک پورا ڈیلیگیشن آیا مکے میں، اور انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ جو ہے وہ ان کو مکے والوں کو اپنا حلیف بنا لیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایاس جو تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ جس تم مقصد کے لیے آئے ہو اس سے بہتر مقصد میں تمہیں سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو ان میں ایک شخص تھا ابو حسیر کر کے، اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی طرف بندوں کو بلاؤں اور صرف اللہ کی بندگی کروں، اور کسی اور شے کو کسی اللہ کے علاوہ شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھ پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کتاب پڑھ کے سنائی۔ تو جو ایاس بن معاذ تھے انہوں نے کہا یہ قوم یہ بڑی اچھی بات ہے اور تم اس بات کو قبول کر لو، کیونکہ یہ تمام حضرات جیسے میں نے کہا کہ جو شخص شاعر تھا اور جنگ باز تھا اس کے وہ بھی انفارمیشن بتا چکا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس نے اپنی شاعری میں کلام میں بات کی تھی۔ تو ابو الحسیر جو تھا اس نے حضرت ایاس کے منہ میں کنکریاں ماری اور کہا کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس کام کو کرو، یہ باتیں سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایاس خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ ایاس بن معاذ جو تھے وہ انتقال کر گئے، لیکن مرتے وقت جو تھے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اور تمام حاضرین جو تھے انہوں نے اس بات کو سنا، اور حافظ حسیمی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایاس تھے یہ مسلمان مرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 11واں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مدینہ منورہ مکہ کی دعوت کا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ان دونوں آبادیوں میں یہ دونوں حضرات جو بنی خزرج اور بنی اوس تھے یہ آپس میں لڑ بھی رہے تھے، ان میں لڑائیاں بھی ہوئی تھیں، اوس والے بھی مکہ آ چکے تھے۔ تو ایک یہ ہوتا تھا کہ جب یہ بنی انصار جب یہودیوں کی پٹائی کرتے ہوں گے تو یہودی کہتے تھے کہ ان قریب ہم پر ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تمہارے ساتھ جو ہے نا تم قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک اور برباد کر دیں گے، یعنی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، ابھی تم ہم پہ ظلم کرتے ہو، کچھ وقت گزر جانے دو، پھر ہم جو نبی آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ اچھا، ایک اور بات بھی یہ تھی کہ یہ جو انصار تھے یہ دراصل بت پرست تھے اور ان کے پاس تو کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، تو جو انصار کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ منت مان لیتا تھا کہ اگر میرے اولاد ہو گئی تو میں اپنے بچے کو یہودی بنا دوں گا، یعنی اس کو یہودی مذہب دے دوں گا۔ اور یہودیوں کی کتابوں کی انفلوئنس، کیونکہ یہودی مدینہ میں آباد تھے، ان کے مدارس بھی تھے، وہ پڑھاتے بھی تھے، تو اس کا انفلوئنس لامولا انصار کے پاس تھا، یعنی انصار کے پاس وہ انفارمیشن یہودیوں سے ملتی تھی۔
تو اسی طرح جب یہ 11ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا 11واں سال تھا اور حج کا موسم آیا، تو خزرج کے کچھ لوگ اس سال اس سال وہاں پر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے حج کی جو دعوتیں دی اور پھر مدینہ منورہ کا قصہ چھوڑا، اب ہم وہیں سے واپس جوڑتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قبائل میں جس طرح پہلے قبیلے کو دعوت دی تھی، اسی طرح ان کے پاس پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دینے کے لیے تھے ہی، لیکن انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جو دعوت دیتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ واللہ یہ وہی نبی ہے جس کا یہود ذکر کرتے ہیں، دیکھو ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے آگے نکل جائے۔ اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر تو ایمان لے آئے لیکن یہود سے ہمارا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم واپس آ کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے تو ہم سب متفق ہو جائیں گے اور پھر آپ سے زیادہ ہم پر کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ یہ تمام جو 6 لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ سے بنو خزرج کے ایمان لے کے آئے، ان میں بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جن میں سے اسعد بن زرقہ رضی اللہ عنہ تھے، عورف بن حارث رضی اللہ عنہ تھے، رافع بن مالک بن اجلان رضی اللہ عنہ تھے، قطبہ بن عامر تھے، عقبہ بن عامر تھے، یہ دونوں بھائی تھے، اسی طرح جابر بن عبداللہ تھے، اور بعض علماء نے کہا کہ عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی اس میں نہیں تھے، بعد میں آئے۔ یہ 6 حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اسلام لے کر وہاں سے اٹھے، اور انہوں نے یہ پہلے لوگ تھے جو کہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب 12ویں یعنی دوسرا سال آیا اور یہ تمام حضرات پھر حاضر ہوئے، تو اس دفعہ ان 6 حضرات کے ساتھ ساتھ 5 حضرات اور آئے، یعنی یہ جو 6 تھے ان میں سے ایک نہیں تھا، باقی اور ٹوٹل 12 لوگ آئے، اور پہلے میں سے صرف اور صرف جابر بن عبداللہ نہیں آئے، باقی تمام حضرات اور جو دوسرے حضرات تھے جن میں معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ تھے، زکوان بن عبس بن قیس رضی اللہ عنہ تھے، زید بن صعبلہ رضی اللہ عنہ تھے، عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، ابو العسیم بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تمام حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منا میں عقبہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، نہ اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی، یعنی یہ پہلی بیعت تھی مدینے والوں کی۔ اس سے پہلے جو 6 حضرات تھے وہ مسلمان تو ہو کے گئے تھے، لیکن یہ اصل میں آفیشیل بیعت ہوئی ان 12 حضرات کی کہ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو بیعت العقبہ کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنے اصحاب رسول کو جو کہ مکہ میں تھے، عبداللہ بن مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، ان کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ جا کے ان مدینہ منورہ میں دین کی دعوت دو اور ان کو اسلام سکھاؤ۔ اور مدینہ پہنچ کر ان حضرات نے اسد بن زرع رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کی دعوت دینے لگے اور مسجد میں مسلمان مدینہ کو نماز پڑھاتے اور یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، اسید بن حزیر، یہ سرداروں میں سے بڑا شخص تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مدینہ منورہ میں ہمارے گھروں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے یہاں نیا دین لے کے آیا، اب میں آتا ہوں اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے تلوار لے کے نکلا اور کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو بہکاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر میری بات سن لیں؟ اگر پسند آئے تو قبول کر لینا، اور اگر نہ پسند آئے تو کنارہ کشی کر لیں گے۔ اسید بن حزیر نے کہا یہ بات تو بڑے انصاف کی ہے، اور بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کی بات بتائی، اسلام کے کردار افکار بتائے اور قرآن کی تلاوت کی۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ ما احسن ھذا الکلام واجملہ، کیا ہی عمدہ کلام اور بہترین کلام ہے۔ اور پھر پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا اول تو اپنے جسم اور کپڑے کو پاک کرو، غسل کرو، کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اسید رضی اللہ عنہ اسی وقت کھڑے ہوئے، پاک ہوئے، غسل کیا اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک اور شخص تھا، یعنی سعد بن معاذ،
اس نے کہا اچھا یہ اسید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر ایک شخص اور ہے، اگر اس کا نام ہے سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو جائے نا تو اوس کی کوئی قوم بھی مسلمان ہوئے بغیر باقی نہیں رہے گی، میں ابھی جا کر اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو اس نے دیکھا، اس کو تو لگا ہی نہیں، اس نے کہا یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ تو قتل کے ارادے سے مصعب بن عمیر کے گئے تھے۔ تو جب وہ پہنچے تو سعد نے اسید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس بات میں کوئی حرج نہیں پایا، وہ بات جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس پر سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور وہ خود تلوار لے کر پہنچا اور اسد بن زرع رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم سے میری قرابت داری نہیں ہوتی، یعنی تم میرے خالزاد بھائی نہیں ہوتے، تو ابھی میں تمہارا کام تمام کر دیتا۔ قوم کے بہکانے کے لیے تم یہاں مجھے اس کو لے کے تم یہاں ان کو لے کے آئے ہو، یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بھائی سعد، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میری بات سن لو، اگر میری بات سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا۔ سعد نے کہا یہ بات تم نے انصاف کی کہی، پھر وہ بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے وہی عمل جو کہ اسید کے ساتھ کیا تھا، وہی آپ اسلام کے اخلاق بتائے، اسلام کی بات بتائی اور قرآن کی تلاوت کی، تو سعد کا رنگ ہی بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی کیا طریقہ ہے اس دین میں داخل ہونے کا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو کہا کہ پہلے اول کا پاک کپڑے پہنو، غسل کرو، پھر شہادت دو کلمہ شہادت پڑھو، پھر نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ سعد رضی اللہ عنہ اٹھے، اسی وقت غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں گئے، اٹھ کے سیدھے گئے، اوس قبیلے کے تھے، اور کہا کہ جب قوم کے لوگوں نے حضرت سعد کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو دوسرا رنگ ہے، یعنی ایک وہ جو ایک کفر کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ان کے اندر نظر نہیں آ رہا، سعد نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ تم ہمارے سردار ہو، با اعتبار رائے ہو، مشہور ہو، اور ہم تمہیں بہتر آدمی سمجھتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کا خدا کی قسم میں اس وقت تک تم سے بات نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور سیرت الحشام میں ہے کہ شام نہیں گزری تھی، قبیلہ بنو اشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں تھا جو مسلمان نہ ہو گیا، یعنی سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ مسلمان ہو گئے، اور صرف قبیلہ بنو اشہل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن ثابت، یہ اسلام سے رہ گیا، باقی تمام کے تمام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بطور معمہ فرمایا کرتے تھے بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے، اچھا میں تھوڑی سی بات وہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک شخص باقی جس کا میں نے ذکر کیا کہ بنو عبد الاشہل میں صرف ایک شخص تھا، عمر بن ثابت، جس کا نام جس کا لقب اسریم تھا، یہ اسلام سے رہ گیا تھا، جنگ احد میں کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی قتال ہو گیا تھا، یعنی یہ اسلام جنگ احد کے دن ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی دن انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ یعنی میں نے معذرت آپ لوگوں سے ایک بات غلط نوٹ کر دی، تو یہ بنو اشہل کے تھے، یہ شروع میں اسلام نہ لے کے آئے لیکن بعد میں غزوہ احد کے دن اسلام لے کے آئے اور اسی دن شہادت نصیب کر اللہ نے ان کو عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ وہ کون سا شخص ہے، لوگوں سے سوال پوچھتے تھے وہ کون سا شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن وہ جنت میں پہنچ گیا، تو لوگ جواب نہ دیتے تو وہ کہتے کہ وہ بنو اشہل قبیلے کا وہ شخص جس کا نام عمر بن ثابت تھا اور جس کا نام لقب تھا اسریم، یہ وہ شخص تھا جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان جو تھے مدینہ منورہ میں، مسلمانوں کی تعداد، دعوت کی محنت چل رہی تھی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دعوت دے رہے تھے، مسلمان جیسے میں نے کہا اسیر اور سعد یہ 2 بڑی قبیلے کے سردار تھے، یہ مسلمان ہو گئے، تو سعد رضی اللہ عنہ جو تھے اور سعد رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ جب یہود کا بھی اجتماع ہوتا ہے خاص دن اور نصارہ کا بھی اجتماع خاص دن ہوتا ہے، یعنی سیٹرڈے کے دن یا وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں خاص دن مقرر کر لیں، اور انہوں نے جمعے کا دن مقرر کیا اور اس دن مسلمانوں کو جمع کیا اور انہوں نے ایک دن اور مسلمان مطلب اللہ کا شکر اور ذکر کرنے کے لیے ایک دن جمع کیا اور اس دن نماز پڑھائی، اور اسد بن زرع رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن نماز پڑھائی، یعنی یہ کوئی وحی بعد میں آئی، صحابہ نے پہلے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری، تو ان حضرات نے اپنے اجتہاد سے، یعنی مدینہ منورہ میں جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے ان کے ساتھ ان
کے پاس بیٹھ کر یہ مقرر کیا جمعے کا دن، اور پھر اسد بن زرع رضی اللہ عنہ نے اس دن نماز پڑھائی۔ اچھا، جمعے کے دن پہلے جمعے کو یوم عروبہ کہتے تھے، اور انہی حضرات نے یہ نام تبدیل کر کے کہا کہ ہم اس کو یوم جمعہ کہیں گے۔ جب یہ بات تجویز ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو صحابہ کے پسند کیا، اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اذا نودیت للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ قرآن کی آیت سورہ جمعہ کی نازل ہو گئی، اور جمعے کی فرضیت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے اندر وہی جمعے کا لفظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے ذریعے بتایا گیا، جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں طے کیا تھا۔ یعنی صحابہ تو مدینہ منورہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تھے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے جو علم ان کے پاس موجود تھا وہاں سے جمعہ کا تجویز کیا۔ اللہ کو وہ تجویز پسند آئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جمعہ فرض کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جو تھا وہ پیغام بھجوایا جمعے کا، اور بتایا کہ جمعہ فرض ہو چکا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب جمعے کی اذان سنتے تو اسد بن زرع رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، اور کہتے کہ میں نے ایک بار دریافت کیا تو فرمایا مدینے میں سب سے پہلے اسد بن زرع ہی نے جمعے کو پڑھایا تھا۔ یعنی جمعہ جو تھا اصل میں دراصل امامت جو پہلے جمعے کی وہ اسد بن زرع رضی اللہ عنہ نے کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوی زندگی کے 13ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تقریباً 75 مسلمانوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ تقریباً 400 لوگوں کا انصار کے لوگ تھے، لیکن ان میں جو تھے یہ 75 مسلمان تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اسی گھاٹی پر جہاں پر مینا کی گھاٹی تھی، وہیں پر جہاں پر پہلی بیعت ہوئی تھی، وہاں پر ان تمام حضرات نے جو 75 حضرات تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کو بیعت ثانی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 70-75 حضرات تھے، ان کا علامہ جوزی رحمہ اللہ علیہ نے ان کے نام تحریر کیے ہیں۔ یہ نام میں آپ تمام حضرات کو واٹس ایپ کے گروپ پہ بھیج دوں گا۔ یہ تقریباً 75 لوگ ہیں، اور بھی تقریباً 80 کے قریب بعض تاریخ میں روایت میں کچھ اور بھی زیادہ ہیں۔ تو ان تمام حضرات جو ہیں علامہ جوزی نے وہ تمام لوگوں کے نام نقل فرمائے ہیں جو کہ اس بیعت میں شامل تھے۔ مسند ابن احمد میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں بازاروں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے، اور اتنا وقت آ گیا کہ یہ 70 مسلمان آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایام تشریق کے دوران مینا کی گھاٹیوں میں جو تھے وہ ملاقات کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف باسلام ہوئے۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسلام کی دعوت لے رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے تھے، آپ کی تکلیفوں میں ساتھ رہے۔ اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں تھے، ان کی مدد و نصرت میں ہمیشہ شریک رہتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار سے پوچھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انتہائی نہایت عزت والے انسان ہیں، اور ہم جو تم یہاں پر ان کی مدد کے لیے تم ان کی بیعت کرنے آ گئے ہو، کیا تم ان کا ساتھ دے سکو گے؟ یعنی تم ان کے لیے کچھ کر سکو گے؟ تو جو انصاری تھے انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم اپنے طور پر جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کہا ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے عہد لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام پیش کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کرو،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جس طرح اپنی عورتوں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میری اور میرے ساتھ جو لوگ آئیں گے ان کی حفاظت کرو، خوشی اور رنج میں تم میرے ساتھ ہوگے، اور جو کچھ بھی ہوگا۔ اس پر انصار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات رکھی کہ میں اگر تمہارے پاس آتا ہوں تو تم میری مدد کرو گے، میرے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے آئیں گے ان کو بھی اپنے جیسا رکھو گے، ان کی مدد کرو گے۔ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت یعنی آخرت میں لازوال نعمتیں۔ انصار نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے اور ہم بڑھاتے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ ابو حسین بن تہمان رضی اللہ عنہ نے، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو کچھ عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں، اگر آپ سے تعلق قائم ہونے سے ہمارے تعلقات منقطع تو ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ انصار کی محبت تھی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی وجہ سے حضرت ابو حسین عصیم رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سوال اٹھا لیا۔ اور انصار کے بارے میں آتا ہے کہ انصار عقل مند لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ بات طے کر لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جنگوں میں آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی بات کو حق جانیں گے، اگر آپ کے اوپر کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کا مقابلہ ان کا مقابلہ کریں گے، آپ کا غم ہمارا غم، ہمارا غم آپ کا غم۔ لیکن یا رسول اللہ جب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی تو کہیں آپ ہمیں تڑپتا تو نہیں چھوڑ جائیں گے؟ یعنی ہم آپ کی محبت میں ہیں، آپ کا اصل وقت مکہ ہے، آپ کا اصل، تو آپ ہمیں تو چھوڑ کے نہ چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انصاریوں نے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، یہ جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ اس پر یہ تمام حضرات راضی ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ انصاری وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عہد و پیمان پہلے دن ہی لے لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات نبھائی کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ وہیں مدفون ہوئے۔ مکے سے لاکھ محبت کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ منورہ سے کے انصاریوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا۔ اس درمیان میں ایک بات یاد آ گئی انصار کے بارے میں، کہ انصار کے مناقب کے بارے میں، کہ انصار جو تھے ان کو ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انصار سے بہت خوش ہیں، آج جو انصار مانگے ان کو ضرور ملے گا۔ اچھا، انصار اس سے پہلے مدینے میں خشک سالی ہو رہی تھی، یہ میں بات بتا رہا ہوں، کافی پرانا واقعہ لیکن ذات ساتھ یاد آ گیا انصار کے مناقب کے طور پر۔ تو مدینہ منورہ میں انصار نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے رسول ہمارے پاس ہیں، ہم اللہ کے رسول سے دعا کروائیں اور کہیں کہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ مدینہ میں کچھ سالی ہو جاتی ہے، کچھ نہر نکل آئے، کوئی ایسا پانی کا انتظام ہو جائے کہ ہماری فصلیں اور تباہ نہ برباد نہ ہو۔ یہ مشورہ کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف آ رہے تھے، ادھر جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ انصار سے خوش ہیں، آج انصار جو مانگیں گے ان کو ملے گا، آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی اللہ انصار کا گروپ اندر آیا مسجد میں تو آپ نے کہا مرحبا یا انصار، آج جو مانگو گے ملے گا۔ آپ نے پھر کہا مرحبا یا انصار، آج جو مانگو گے ملے گا۔ پھر آپ نے کہا مرحبا یا انصار، آپ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ جب انصار نے یہ سنا تو اس وقت بیٹھ گئے، اسی وقت وہیں بیٹھ گئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آگے تک پہنچنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے اور پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اس کے بعد انصار کے قبیلے کے سردار اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ انصار کی مغفرت کر دے۔ یعنی کہاں دنیا کا تقاضا تھا، اور جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دنیا کے تقاضے کی بات نہیں کہا کہ جو مانگو گے ملے گا، تو وہاں انصار کی پریورٹیز بالکل تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا دنیا کی چیزیں نکلنے والی آج ہیں کل نہیں ہیں، ہم کیوں نہ اللہ سے مغفرت کی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی لمبی دعا دی انصار کو، اور انصار کو کہا اللہ تعالیٰ انصار کی مغفرت فرما، انصار کے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، انصار کے بعد والوں کی مغفرت فرما، انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ تو یہ انصار کے مناقب تھے، جبھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے انصار نے وہ محبت دکھائی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصار سے محبت کا حق ادا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے وہ ساتھ نہ چھوڑا انصار کا۔ اس کے بعد سب سے پہلے کس نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بیعت، ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیونکہ اس وقت موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسعد بن زرع، یہ وہی رضی اللہ عنہ جنہوں نے جمعے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی دوسری بیعت. اس کے بعد پھر براء بن معرور رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب منتخب کیے تھے، یعنی 12 بڑے منتخب کیے تھے، اس وقت جبریل مجھے اشارے سے بتا رہے ہیں کہ کس کس کو منتخب کرنا ہے. میں تم کو اپنی قوم کا کفیل اور ذمہ دار بناتا ہوں، جس طرح اور جیسے حواریین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کفیل تھے، اسی طرح میں تم لوگوں کو بنا رہا ہوں. اور یہ اختلاف مت رکھنا کہ میں نے کیوں کسی کو بنایا، یہ مجھے من جانب اللہ کی طرف سے ہے اور جبریل مجھے اشارتاً بنا رہے ہیں. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو نقیب منتخب فرمایا، اس میں اسد بن زرع رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے، سعد بن ربی رضی اللہ عنہ تھے، رافع بن مالک تھے، ابو جابر بن عبداللہ تھے، براء بن مرور رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ 12 حضرات جو تھے، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نقیب منتخب فرمایا کہ تم اس کو اپنی قوم میں جا کر جو ہے وہ جو تھا اپنے تم دین معاون بنو، اور تم اس قوم کی طرف جو تھا اپنی قوم کی طرف سرداران کے طور پر بھیج دیا. بعد ازاں یہ قافلہ جو تھا، اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ روانہ ہو رہا تھا تو قریش کو اس پوری بات کی خبر نہیں ہوئی، اور جب خبر پہنچی کہ اتنی بڑی بیعت ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو انہوں نے پیچھے بندے بھجوائے، لیکن اس وقت تک قافلہ نکل چکا تھا. یہ سارے احوال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے اسلام کے پھیلنے میں. اس درمیان میں جو 70-75 لوگ آئے تھے، اس میں سے 2 عورتیں بھی تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بیعت کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نہیں فرمائی. یعنی مسند ابن احمد میں اور طبرانی میں بھی آتا ہے اسماء بن یزید رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں صرف اللہ کی اطاعت کا عہد لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو 2 عورتیں آئی تھیں، ان سے جب آپ نے بیعت لی ہے تو آپ نے زبانی لی ہے، ہاتھ پر بیعت نہیں لی. تو آج جو ہمارے ملکوں میں پیر اور بڑے بڑے اپنے آپ کو بنتے ہیں اور وہ عورتوں سے ہاتھ میں رکھ کر جو ہے وہ جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں، تو وہ اس حدیث پر نظر ڈالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو تھا کبھی کسی غیر محرم کو نہیں لگا. تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی. آگے انشاءاللہ جو اگلے سے اگلا ہفتہ آئے گا، وہ ہفتے کا دن کیونکہ رمضان کا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس کی ٹائمنگ کو آگے پیچھے کریں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم عصر سیٹرڈے والے دن ظہر کے بعد انشاءاللہ اس کو کریں گے، یا اگر کسی کی کوئی رائے ہو تو بتا دیں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کو ڈسکس کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مائگریٹ کیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک قریش نے دار الندوہ کے اندر ایک اجتماع کیا، اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کا انشاءاللہ پورا ذکر کریں گے. جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں 3 دن رہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو مدد اور قرآن کے اندر آیا، اس کو پورا انشاءاللہ مفصل ذکر کریں گے. اور پھر مائگریشن میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو انشاءاللہ باذن الرحمن آج جو تھا وہ مدینہ مکہ زندگی کا تقریباً ہم نے وہ احاطہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ماں سوائے یہ جو آخری جو کچھ دن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائگریشن سے پہلے کے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس تمام پوری بات میں نے 3 کتابوں کا سہارا لیا ہے. جیسے میں نے حیات الصحابہ کا جو شروع کی ساری باتیں ہیں وہ حیات الصحابہ سے والیوم 1 سے لی گئی ہیں، پیج نمبر 121 سے لے کر آگے تک. اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کی جو ہسٹری ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ علامہ شبلی کی کتاب جو کہ آپ کے لیفٹ پہ نظر آ رہی ہے، اس کے پیج نمبر 129 سے والیوم 1 سے. اور پھر اسی طرح جو سیرت النبی ہے مولانا حضرت شیخ ادریس کاندھیلوی کی، اس کے مختلف جگہ سے انشاءاللہ اس کو آؤٹ پٹ فرام 250
ٹو آن ورڈ جو تھا وہ میں نے آگے سے اس کو لیا ہے. ان 3 کتابوں کے علاوہ سے زیادہ احاطہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہم نے کام کیا اس کو پورے مزید ہمیں ہمت دے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان بہترین نصیب فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرمائے. ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ ہم سے مواخذہ نہ فرمائے. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو صحیح سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں صحیح دین کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا پابند بنائے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، فرائض کا انجام دینے والا بنائے. خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری نسلوں میں ایمان زندہ رہے توفیق عطا فرمائے. امت کے آپس کے اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کی فقہی اختلافات میں ایک دوسرے سے پڑھنے کی اور لڑنے سے بچائے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا. امت کے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے. جن کی جاب کے مسئلے ہیں ان کے مسائل جلد حل فرمائے. جو امت میں اس وقت پریشانیاں ہیں، تذبذب ہے، وہ دور فرمائے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے آگے اقربین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے، علماء کی مغفرت فرمائے دنیا سے چلے گئے اور رہتی قیامت تک. یا اللہ اس دین محمد کو قائم رکھ اور اس دین کی محنت میں ہمیں کسی طرح جڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزاء.